السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمد اللہ تعالی علی سابغ نعمائه وتوالي آلائه ونستزيده سبحانه وتعالى من فضله ونسأله العون والسداد ونصلي على صفوة أنبيائه وخاتم رسله وأصفيائه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كل نفس ذائقة الموت، آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانوں سکستارا تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کنیا معین الدین چشتی، مدد کنیا معین الدین چشتی۔ عقیدت و احترام کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آیت شریفہ جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، یہ ایک آیت کا حصہ ہے۔ یہ آیت اور اس کے ماقبل کی آیت، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ یہ دونوں آیت شریفہ سورۃ الانبیاء کی ہے، جو 17واں سپارے کے اندر ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء ہے کیونکہ اس میں کئی ایک انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اللہ نے ان کا ذکر فرمایا ہے، اس لیے اس سورت مبارکہ کا نام سورۃ الانبیاء ہے۔ اس آیت مبارکہ کا تعلق اور اس سے جو مستفاد ہے وہ موت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں موت کے حوالے سے کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور تم سے پہلے کسی بشر کے لیے، کسی انسان کے لیے ہمیشہ رہنا ہم نے مقدر نہیں کیا۔ ہمیشہ رہنا ہم نے مقدر نہیں کیا کسی انسان کے لیے۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو کیا اے محبوب اگر آپ دنیا سے وصال فرما جائیں تو کیا یہ لوگ جو آپ کی موت کے تمنائی ہیں کیا وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں آزمائیں گے بھلائی سے اور برائی سے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے۔ یہ آیت شریفہ کا ترجمہ ہوا۔ اب اس ترجمہ کو سمجھنے کے لیے اس کے شان نزول کی طرف ہم دیکھیں، اس کا پس منظر دیکھیں تو اس کا ترجمہ اور اس آیت مبارکہ کا مفہوم ہم پر بالکل واضح ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکی زندگی ہے، مکی زندگی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تبلیغ دین فرما رہے ہیں۔ کفار و مشرکین ہر طرح سے رکاوٹ کی کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ اپنے تبلیغ دین سے باز آ جائے، رک جائے۔ صحابہ کرام کو مار رہے ہیں، زد و کوب کر رہے ہیں، طرح طرح کے روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، اس راہ میں طرح طرح کی رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں کہ آپ اور آپ کے اصحاب دین کی تبلیغ فرماتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ وہ جتنی رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں،
وہ جتنا روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ رب العزت اپنے محبوب کے ذریعے اتنا ہی اسلام کو اور ترقی عطا فرماتا جا رہا ہے۔ تو یہ مکہ شریف کی زندگی یہ حالات، اس پر کفار و مشرکین تنگ آ گئے، پریشان ہو گئے کہ ہم نے ہر منصوبہ اپنایا، ہر کوششیں اپنائی، ہر طرح کے کوششیں کی، لیکن یہ اپنی دین کی تبلیغ سے باز نہیں آ رہے۔ آخر میں پریشان ہو کر، عاجز ہو کر وہ سب کے سب اس بات کی تمنائی ہو گئے، یہ سوچنے لگے، یہ دعائیں کرنے لگے دل ہی دل میں کہ کب تک یہ دین کی تبلیغ کرے گا، کب تک ان کا مشن جاری رہے گا، آخر ان کو موت تو آئے گی نا، اور جب موت آئے گی ان کے موت کے ساتھ ان کا مشن ختم ہو جائے گا۔ یہ جو تبلیغ کر رہے ہیں، یہ تبلیغ آخر موت آئے گی، موت آئے گی تو ان کی تبلیغ کا پورا معاملہ، جو نیا دین لے کے آئے، جو نظام لے کے آئے، یہ سب کا سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشہ رہنا مقدر نہیں کیا۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کفار جو تمنا کر رہے تھے آپ کے وصال، آپ کی موت کی تمنا کر رہے تھے، اللہ نے فرمایا محبوب کیا آپ اگر وصال فرما جائے، دنیا سے چلے جائیں، فہم الخالدون، تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ انہیں بھی تو دنیا سے جانا ہے۔ یہ جو تمنا کر رہے ہیں کہ کب تک دین کی تبلیغ کریں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، ان کا مشن ان کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب اگر آپ دنیا سے رخصت ہوں گے تو کیا یہ ہمیشہ تھوڑی رہنے والے ہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کا جو پس منظر ہے وہ خاص ہے، جو شان نزول ہے وہ خاص ہے۔ کیا اہل مکہ کو جواب دیا گیا اللہ کی طرف سے، لیکن اس کا جو حکم ہے اور اس سے جو بات ثابت ہو رہی ہے وہ عام ہے، ہر ایک کے لیے ہے۔ موت کا تعلق صرف اہل مکہ سے نہیں تھا، موت کا تعلق کفار مکہ سے نہیں تھا، بلکہ موت کا تعلق ہر ذی روح سے ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہاں سے جو بھی بات ہے یہ عمومی بات ہے، یہ ہر کسی کے لیے ہے، ہر ایمان والے کے لیے ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں آزمائیں گے بھلائی کے ذریعے اور شر فتنے میں مبتلا کر کے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف پلٹ کے تمہیں آنا ہے۔ قرآن کا جو یہ حکم ہے، قرآن کا جو یہ بیان ہے، یہ کوئی خاص نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے ہے، ہر ذی روح کے لیے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ کوئی بھی دنیا کا عقل مند ہو، کیسا ہی انسان ہو، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ موت کا وقت متعین ہے، اس سے بھی کسی کو انکار نہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر گروہ کے لیے، ہر جماعت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو جب ان کی موت کا وقت آ جائے گا، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تو نہ ایک گھڑی، ایک لمحہ آگے ہونا ہے، نہ ایک لمحہ پیچھے ہونا۔ موت بھی متعین، موت بھی مسلم، اور موت کا جو وقت ہے وہ بھی مسلم۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ جس سے کسی کو انکار نہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے حالات ایسے ہیں، ہمارے جو حالات وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم موت سے بالکل غافل ہے۔ آئے دن ہماری نگاہوں کے سامنے جنازے اٹھ رہے ہیں، نماز جنازہ ہم ادا کر رہے ہیں، قبرستان کا رخ دیکھ کر رہے ہیں، قبروں کا مشاہدہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود قبروں کے مناظر دیکھتے ہیں، جنازے اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہمارے حالات ہیں نا، ہمارا جو طرز زندگی ہے، ہمارا جو طریقہ زندگی ہے، اس سے یہ بات ظاہر ہوتا ہے کہ موت پر ہمارا یقین ہے ہی نہیں، موت پر ہمارا یقین ہے ہی نہیں۔ جو چیز ممکنات میں سے ہے، ممکنات میں سے اس کے پیچھے ہم نے اپنے ساری انرجی کو صرف کر دیا ہے کہ ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، یہ چیز مل بھی سکتی ہے، نہیں بھی مل سکتی ہے، یہ میری ملکیت میں آ بھی سکتی ہے، نہیں بھی آ سکتی ہے۔ جو چیز ممکنات میں سے کہ اس کا ہونا نہ ہونا یقینی نہیں،
اس کے پیچھے ہم نے اپنی ساری طاقتوں صرف کر دیا، لیکن وہ چیز جو یقینی ہے، موت جو یقینی ہے، اس کے متعلق ہم تصور بھی نہیں کرتے، اسے ہم یاد بھی نہیں کرتے۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ زندگی کا مطالعہ کریں، سکرات موت کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو نہ صرف معصوم گناہوں سے پاک بلکہ سید المعصومین ہے، وہ سید المعصومین ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اے مولا میں تیری ناراضگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تیرے عذاب سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، مولا اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، یہ مولا میں موت کے سکرات جو ہے اس کی سختی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مولا عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سید المعصومین ہے، بخشے بخشائے ہی نہیں بلکہ آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ کے صدقے میں اگلی اور پچھلی تمام امتوں کی اللہ بخشش فرمائے گا، یہ آپ کی شان ہے، آپ یہ دعا فرما رہے ہیں۔ اب یہاں پر کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم عذاب قبر سے پناہ مانگ رہے، تو یہ تعلیم امت کے لیے ہے، یہ جو دعا ہے یہ تعلیم امت کے لیے ہے، ان کے لیے عذاب قبر کیا؟ قبر میں جب بندوں کو عذاب ہو، ان کے غلاموں کو عذاب ہو، تو وہی تو ذات ہے جو قبر میں آ کر اپنے رخ زیبا دکھائے تاکہ عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ آپ کی یہ شان ہے، آپ نے تعلیم امت کے لیے کہ میری امت اس طرح کی دعا کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکرات موت کے حوالے سے ہمارے اور آپ کے سامنے یہ نظریہ پیش فرمایا ہے، ہمیں اور آپ کو دعا کرنے کے لیے ایسا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم موت کے سکرات کا یہ عالم اس وقت کی کیا سختی ہوتی ہے، ایک واقعہ سے آپ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ فرماتے تھے، اللہ کے حکم سے آپ مردوں کو زندہ فرماتے تھے۔ لوگوں کو جب آپ پر ایمان لانا ہوتا، لوگ آپ سے کہتے کہ آپ ہمیں معجزہ دکھائیں، مردے کو زندہ کریں، آپ مردہ زندہ کرتے، جن کی قسمت میں ایمان ہوتا وہ ایمان لے آتے آپ کے اوپر، تو آپ اسی طرح مردہ زندہ فرما رہے تھے۔ لوگوں نے اعتراض کیا، آپ تو اس مردے کو زندہ فرما رہے ہیں جو ابھی تازہ تازہ قبر میں گیا، جو ابھی تازہ تازہ قبر میں گیا، ہو سکتا ہے صحیح طور پر اس پر موت طاری بھی نہ ہوئی ہو، ایسے مردے کو آپ زندہ فرما رہے ہیں، ممکن ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تم بتاؤ کسے زندہ کرنا ہے ہم؟ تو وہ سب کے سب ایک قبر کے پاس لے گئے۔ وہ کس کی قبر تھی؟ سام بن نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حضرت سام، ان کی قبر تھی، ان کی قبر تھی، ان کے پاس لے گئے، اس قبر کے پاس لے کے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اس کے بعد دعا فرمائی اللہ کی بارگاہ میں، اس کے بعد آپ نے قبر کے پاس جا کے آواز دی قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ۔ آپ کا فرمانا تھا کہ قبر کے اندر جو مردہ ہے وہ بالکل کھڑا ہو گیا، اور اس کے اوپر ہیبت طاری تھی، وہ خوف کے عالم میں تھا، وہ گھبرایا ہوا تھا، یہاں تک کہ اس کے داڑھی کے بال اور سر کے بال بھی سفید ہو چکے تھے۔ جس دور کا یہ مردہ تھا اس دور میں لوگوں کے اوپر یہ کیفیت نہیں ہوتی تھی، سروں کے بال سفید نہیں ہوا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آخر تمہارے سر کے بال اور داڑھی کے بال کیوں کر سفید ہو گئے؟ تمہارے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، تمہارے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے جب ندا دی تو ہمیں ایسا لگا گویا قیامت آ چکی ہے، گویا قیامت آ چکی ہے، اور میرے اوپر جو یہ آثار ہے یہ سکرات موت کے آثار ہے، سکرات موت کے آثار ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس قبر میں رہتے ہوئے کتنے سال ہوئے؟ انہوں نے جواب دیا 4000 سال سے میں اس قبر میں تھا۔ سکرات موت کا آپ اندازہ لگائے، سکرات موت کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ موت کے وقت بندے کی جو کیفیت ہوتی ہے، بندے کو جو خوف و دہشت اور ہیبت طاری ہوتی ہے، اس کا کیا عالم ہوتا ہے کہ 4000 سال کے بعد بھی سکرات موت کا یہ اثر ان کے جسم پر طاری تھا کہ ان کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے اور ان کی داڑھیاں سفید ہو چکی تھیں۔ 4000 سال بعد تک سکرات موت کے اثرات باقی اور کام رہے، تو آپ اندازہ لگائے وہ کیسا وقت اور کیسا لمحہ رہتا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو اس وقت کی سختی سے محفوظ فرمائے، اللہ رب العزت ہم سبوں کو
آخرت کی تیاری کی توفیق مرحمت فرمائے۔ متعدد آیات مبارکہ ہے جس میں اللہ نے بندوں کو متنبہ فرمایا ہے، موت کے حوالے سے آگاہ فرمایا ہے۔ موت بھی یقینی اور موت کا وقت بھی یقینی، اور موت سے نہ بچنا بھی یقینی، موت سے نہ بچنا بھی یقینی۔ جب وقت آ گیا، آپ کی میعاد پوری ہو گئی، عمر پوری ہو گئی، آپ کو دنیا سے جانا ہے۔ ابھی ہم بیٹھے ہوئے جمعہ کا خطاب سن رہے ہیں، ہم میں سے کسی کو معلوم ہے کہ خطاب کا جو اختتامی جملہ ہوگا ہم سن بھی سکتے ہیں، جو آخری جملہ ہوگا ہم سن بھی سکتے ہیں؟ ہم میں سے کوئی بھی یقین کے ساتھ یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا۔ موت کا یہ عالم، موت کی یہ حقیقت ہے، لیکن اس کے باوجود موت سے ایسی غفلت، موت سے ہماری ایسی غفلت کہ موت کا تصور تک کرنے کو ہم تیار نہیں ہوتے، موت کا خیال تک لانے کو ہم تیار نہیں ہوتے۔ دنیا کے اندر ایسا محو ہے، ایسا مغن ہے، دنیا نے اپنے تصورات اور تخیلات میں ہمیں ایسا جکڑ لیا ہے، تصورات کی زنجیر میں، گویا موت کو ہم بالکل بھول چکے ہیں، اور بس اسی دنیا میں مگن، اسی دنیا میں مگن ہے۔ یہ ہمارے لیے دنیا نہیں ہے، یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے کافروں کو خوب حصہ ملا ہے، اس دنیا سے خوب حصہ ملا ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، دولتوں کے انبار ہے ان کے پاس، اور ہم بھی انہی کے تصابت، ہم بھی اسی تخیل اور خیال میں کہ جیسے ان کو ملا ہے ہمیں بھی دنیا مل جائے، ہم بھی اپنی پوری انرجی، پورے اوقات بس اسی میں صرف کیے ہوئے۔ پیارے ایک بات بتائے، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے نزدیک مچھر کے پر سے بھی زیادہ اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کافروں کو جو دنیا سے حصہ ملا ہے نا، اللہ کے نزدیک اگر مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی، مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی حیثیت ہوتی، تو اللہ رب العزت کافروں کو دنیا سے کوئی حصہ عطا نہیں فرماتا۔ کیا مطلب؟ وہ تو کافر ہے، انہوں نے اللہ کی ربوبیت کا انکار کیا، اللہ کے خدا ہونے کا انکار کیا، اللہ کو اپنا رب نہیں مانا، اس کے باوجود دنیا سے اتنا ملا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے رب کی بارگاہ میں اس کی کوئی وقعت، کوئی حیثیت، کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، اور ہم اسی غم میں نڈھال رہتے ہیں، ہم اسی تصور میں نڈھال رہتے ہیں، اور بس اسی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں۔ ہاں، جھوپڑا میسر نہیں ہے، جھوپڑے میں گھر ہو جائے، جھوپڑا میسر ہو گیا بلڈنگ میں گھر ہو جائے، بلڈنگ میسر ہو گئی ٹاور میں گھر مل جائے، ٹاور میسر ہو گیا ایک بنگلہ ہو جائے، بنگلہ ہو گیا بمبئی کے باہر چھٹیاں منانے کے لیے ایک الگ سے گھر ہو جائے۔ اسی تصورات میں ہم مگن رہتے ہیں، دنیا بنانے میں مگن رہتے ہیں، پھر دنیا سے چلے جائیں۔ موت کا تصور، یہ دنیا کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ اگر کچھ حقیقت ہوتی تو کافروں کو دنیا ملتی ہی لگی۔ ایک اور حدیث پاک، اس کا مفہوم یہ ہے دنیا کی حقیقت اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم ایک مثال کے ذریعے فرما رہے ہیں، جس دنیا کے پیچھے ہم بھاگے بھاگے پھر، ارے ہمارے لیے تو آخرت تیار فرمایا رب نے، ہمارے لیے رب نے تو آخرت کی نعمتیں تیار فرمائے نا، اور یہ دنیا کیا ہے؟ الدنیا مزرع الآخرہ۔ مومنوں کے لیے دنیا کی کیا حقیقت؟ الدنیا مزرع الآخرہ، یہ ہمارے لیے آخرت کی کھیتی ہے، ہمارے لیے آخرت کی کھیتی ہے۔ اس کو دو مفہوم سے سمجھے، ایک مفہوم تو یہ بھی کہ جیسا بوؤ گے ویسا کاٹو گے، دنیا میں آپ نے جو بویا آخرت میں آپ کو وہی کچھ ملنا ہے۔ اعمال صالحہ کی آپ نے کھیتی لگائی، اللہ رب العزت آپ کو جنت عطا فرمائے گا، درجے عطا فرمائے گا۔ دنیا کے اندر برائیاں کی، اللہ کی نافرمانیاں کی، تو آخرت میں اللہ کا جو عذاب ہے وہ ہمارے اور آپ کے لیے تیار ہے۔ تو دنیا مزرع الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے۔ اور دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ہمیں صرف اور صرف عمل کرنا ہے، اعمال صالحہ کرنا ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف ہمیں رغبت نہیں کرنی ہے۔ وجہ کہ اس کے جو نتائج ہیں، اس کا جو رزلٹ ہے، اس کا رزلٹ وہاں ظاہر ہونے والا ہے، اس کے نتائج وہاں برآمد ہونے والے ہیں۔ تو ہمیں جو انعام چاہیے آخرت کا انعام چاہیے، جو انعام چاہیے آخرت کا انعام چاہیے، بس یہاں کام کیے جائے، کام کیے جائے، کام کیے جائے۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے مومن کے لیے۔
اس سے بڑھ کر اور کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مثال سے دنیا کی حقیقت کو ہمارے اور آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنیا کی حقیقت کے متعلق کہ آپ کسی سمندر کے اندر اپنی انگلی کا پور ڈالیں، انگلی نہیں، انگلی کا پور، صرف انگلی کا پور ڈالیں، اور سمندر سے انگلی کا پور ڈالنے کے بعد نکالے، آپ کی انگلی کے اوپر جو تری باقی رہتی ہے نا، تو اس تری کی سمندر کے مقابلے میں جو حیثیت ہے، کیا حیثیت ہے؟ کوئی بھی حیثیت نہیں۔ آپ کے انگلی کا پور اگر تر ہو جائے تو کیا سمندر کا پانی کم ہو جائے گا؟ کیا سمندر کی موجیں کم ہو جائے گی؟ کیا اس کی طغیانی کم ہو جائے گی؟ سمندر کا کچھ حصہ کم ہو جائے گا؟ کچھ نہیں کم ہوگا۔ تو جس طرح انگلی کا پور ڈالنے سے انگلی میں جو تری باقی رہ جائے، سمندر کے مقابلے میں اس تری کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بس یہی مثال اللہ رب العزت کی بارگاہ ہمیں دنیا کی ہے کہ جس طرح اس تری کی کوئی حیثیت نہیں سمندر کے مقابلے میں، اسی طرح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دنیا کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ یہی دنیا کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے سامنے رکھی، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک واضح مثال سے ہمیں سمجھایا دنیا جیفا، دنیا ایک مردار ہے۔ کیا ہے؟ دنیا جیفا، ہم جو لگے رہتے ہیں سارا دن، پوری عمریں کھپائے رہتے ہیں، بھئی ضرورت بھر تو ہونی چاہیے نا، اس کا حکم تو شریعت نے بھی دیا ہے کہ آپ کسی کے آگے دستے سوال دراز نہ کرے، محنت و مشقت کرے۔ شریعت نے نہ صرف اس کا حکم دیا ہے بلکہ بندہ اگر محنت و مشقت کر رہا ہے اپنے اہل و عیال کے لیے کہ میرے اہل و عیال کسی کا محتاج نہ ہو، تو اللہ رب العزت و مہربان رب اس پہ بھی نیکی عطا فرماتا ہے۔ آپ اگر اپنے اہل و عیال کے لیے کوشش کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک نیک عمل ہے، حتیٰ کہ کئی روایتوں کے اندر یہ بتایا گیا کہ یہ نفل نماز سے بھی زیادہ ہے۔ تو اتنا تو ہونا چاہیے کہ آپ خوشحال رہیں، کسی کے محتاج نہ رہے، محنت و مشقت کریں، اپنے اہل و عیال کو خوشحال رکھیں، لیکن بس یہیں تک، بس یہیں تک۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دنیا میں اتنا مصروف اور مگن ہو جائے کہ اپنے رب کو فراموش کر دیں، اپنے خدا کو بھول جائے، اپنی تخلیق کے مقاصد کو بھول جائے، اللہ نے جس مقصد کے تحت آپ کو پیدا فرمایا اس مقصد کو بھول جائے، اللہ کی عبادت کو چھوڑ جائے۔ اگر یہ کیفیت آپ کی ہو جا رہی ہے کہ آپ دنیا میں ایسا محو ہو چکے ہیں، ایسا محو ہو چکے ہیں کہ آخرت کو آپ نے فراموش کر دیا ہے، دنیا میں ایسا محو ہو چکے ہیں، اپنی تخلیق اور پیدائش کے مقاصد کو آپ بھول چکے ہیں، تو پھر یہ مذموم ہے، یہ مذموم ہے، یہ لائق مذمت ہے۔ ایسی زندگی اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدنیا جیفا، دنیا مردار کے مانند ہے، مردار کے مانند ہے۔ جو مرے ہوئے جانور نہیں پڑے رہتے، جو سڑے ہوئے رہتے ہیں، جن کی بدبو آتی، سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم الدنیا جیفا، دنیا مردار کے مانند ہے، وطالبها الکلاب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اور جو اس کے طلبگار ہیں، جو اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ نمازیں بھی بھول گئے ہیں، اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، جو حقوق اللہ کی ادائیگی کو فراموش کر دیے ہیں، دنیا کے پیچھے اس طرح ہما ہوا ہے کہ اللہ کے احکامات کو فراموش کر چکے ہیں۔ آقا فرماتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا مردار کے مانند ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتے کی مانند۔ کہ اس مردار کے پیچھے کون بھاگتا ہے؟ دنیا کو مردار آپ نے فرمایا، وہ مردار کے پیچھے کون بھاگتا ہے؟ انسان اس گوشت کو کھانا پسند کرے گا؟ نہیں، انسان اس گوشت کو نہیں پسند کرتا۔ حتیٰ کہ جانوروں میں بھی وہ جانور جس کی طبیعت میں نفاست ہے، جس کی مزاج کے اندر نفاست ہے، وہ جانور بھی مردار کو کھانا پسند نہیں۔ تو کون پسند کرتا ہے؟ اس کو پسند کرتا ہے کتا، پسند کرتا ہے۔ تو جب دنیا کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردار فرما دیا، تو گویا آپ یہ بتا رہے ہیں، آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی دنیا کے طلبگار ہیں ان کی حیثیت ایک کتے کے مانند، اور اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اور دنیا کی حقیقت ایک حدیث پاک اور ذہن میں آیا، دنیا کی حقیقت اللہ رب العزت کے سامنے، اللہ کے بارگاہ میں دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کچھ باتیں ہیں تو ذہن میں آ گئی ہے دوران خطاب۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راستے سے گزر رہے ہیں، راستے سے گزر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں آپ نے؟ کیا ملاحظہ فرمایا؟ ایک مری ہوئی بکری راستے میں پڑی ہے، مری ہوئی بکری راستے میں پڑی ہوئی ہے۔
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا یہ جو بکری ہے اس کا جو مالک ہے، جو اس کا مالک ہے، کیا وہ مالک اپنے اس بکری کو لینا پسند کرے گا؟ جو مری ہوئی بکری ہے کیا اس کا مالک اس مری ہوئی مردار بکری کو لینا پسند کرے گا؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہیں پسند کرے گا، وہ اس سے نفرت کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا بس یہی مثال دنیا کی ہے، یہ مری ہوئی بکری کی مثال اس دنیا کی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اس سے زیادہ اور کوئی حیثیت اور وقت دنیا کی نہیں ہے۔ اہل ایمان کے لیے جو کچھ ہے وہ آخرت ہے، اہل ایمان کے لیے جو ہے وہ آخرت ہے۔ اس دنیا کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں مال و متاع ہے یہ کیا ہے؟ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ سب کے سب دھوکے کے سامان ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پوری زندگی آپ نے صرف کر دی، جوانی آپ نے صرف کر دی، بچپنا آپ نے صرف کر دیا، بڑھاپے میں آپ نے محنتیں کی، آپ کے حصے میں کیا ملا؟ آپ کے حصے میں کچھ نہیں آیا، آپ نے سب دوسروں کے لیے چھوڑ دیا اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، سوائے دھوکے کے سامان کے دنیا ہمارے اور آپ کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، جمع کرنا ہے، جوانی صرف کرنا ہے تو آپ آخرت کے لیے جوانی صرف کرے جس کے لیے فنا ہے ہی نہیں، جو ہمیشہ کی زندگی رہنے والی، آپ اس کے لیے اپنی جوانی کو صرف کریں، اپنی جوانی کا کچھ حصہ اس میں بھی لگائیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اس دنیا کی جو حقیقت ہے بس لہو و لعب ہے، لہو و لعب ہے، آئے کھائے پیے موج مستی کیے چلے گئے، یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور ہمیشہ کا گھر اگر کچھ ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کا جو گھر ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ لہذا اگر اپنی زندگی کو صرف کرنا ہے، اپنی جوانی کو صرف کرنا ہے، اپنے قیمتی اوقات کو صرف کرنا ہے تو آپ اس گھر کو بنانے کے لیے صرف کریں نا جو ہمیشہ رہنے والا گھر ہے۔ یہ گھر کہ آپ بنائے پوری زندگی کھپائے اور اس کو برتے گا کوئی اور، اس میں رہے گا کوئی اور یہ دنیا جس زمین کے لیے ہم لڑتے ہیں مرتے ہیں، جس پراپرٹی کے لیے، بتائے حقیقت سے بتائے زیادہ سے زیادہ ایک زمین ایک پراپرٹی کسی انسان کی ملکیت میں کتنے دن تک رہ سکتے، کتنے دن تک ایک انسان کے نام پر رہ سکتے؟ زیادہ سے زیادہ 100 سال، اس سے آگے تو نہیں، پھر وہ کسی اور کے نام پر منتقل ہو جائے، وہ کسی اور کے نام پر منتقل ہو جاتی ہے، اور وہ زمینیں پڑی ہوئی ہے، وہ سب کے سب ویسے پڑی ہوئی ہے، گاؤں گھر کے اندر سب پڑے ہوئے۔ اس لیے کسی عقل مند نے کہا ہے نا اگر ان کے پاس زمینوں کے پاس قدم ہوتے نا تو یہ اپنے مالکوں کو تلاش کرنے کے لیے دوڑتی، مالکوں کے پیچھے بھاگتی۔ تو یہ سب ایسے ابھی بھی دھڑے پڑے ہیں اور ایسے دھڑے پڑے سب رہ جائیں گے، کسی اور کے حوالے ہو جائیں گے، اور یہ حقیقت میں ملکیت تو اللہ کی ہے نا۔ ان الارض للہ، قرآن کہہ رہا ہے ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، اب یہ نہ سمجھے ہماری ملکیت جس کے لیے ہم نے اپنے بھائی کی گردن مار دی، جس کے لیے ہم نے اپنے خاندان کے اندر خون کی ندیاں بہا دی، جس زمین کے جس ملکیت کے لیے ہم نے اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو پامال کیا، جس ملکیت کے لیے ہم نے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا نہیں کیا کہ کبھی ان سے ہم نے ہنس کر اور مسکرا کر بات تک نہیں کی، جس زمین اور جس ملکیت کے لیے ہم نے اسے سلام کلام تک نہیں کیا، سلام کلام سب ترک کر دیا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ان الارض للہ، یہ آپ کی نہیں ہے، پوری روئے زمین اللہ کی ملکیت ہے۔ ان الارض للہ، پوری روئے زمین اللہ کی ملکیت ہے، یورثها من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا، بنی اسرائیل نے نسل در نسل، نسل در نسل صدیوں تک فرعون کی غلامی کی تھی۔ فرعون نے کیا کیا؟ فرعون اور فرعونیوں نے بنی اسرائیل کی زمین پر قبضہ کر لیا، بنی اسرائیل کی زمین پر قبضہ کر لیا، بنی اسرائیل کے مردوں کو غلام بنایا، ان کی عورتوں کو اپنی باندیا بنایا،
اور ایک چھوٹے سے لے کر بڑا کام سب انہی سے لیا کرتے تھے. غلامی کی زندگی وہ جینے لگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و جبر سے نجات عطا فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں مصر سے لے کر نکل گئے. دریائے نیل کے اندر فرعون کو اللہ نے غرقاب فرما دیا. پھر وہ زمین جو بنی اسرائیل کی تھی فرعونیوں نے ظلم چھین لیا تھا اور صدیوں تک انہیں غلام بنا لیا تھا. اس کے بعد جب اللہ نے فرعون کو غرقاب فرما دیا پھر دوبارہ بنی اسرائیل اپنی زمین پر آئے اور قابض ہو گئے. دوبارہ بنی اسرائیل اپنی زمین پر آئے اور پھر وہ قابض ہو گئے. تو یہ اللہ فیصلہ فرماتا ہے, اللہ کی ملکیت ہے, اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے. لہذا اس دنیا کی اس سے زیادہ کوئی اور حقیقت نہیں ہے کہ یہ دنیا ہمارے اور آپ کے لیے دارالامتحان ہے. الدنیا سجن المؤمن, دنیا مومن کے لیے قید خانہ, و جنت الکافر, اور کافر کے لیے جنت ہے. اس کے لیے جنت ہے تو وہ برت رہے, اس کے لیے جنت ہے وہ برت رہے ہیں. ہم ان کے آسائش, ان کی نعمتیں, خوشحال زندگی, خوشنما گھر کو دیکھ کر ہم یہ نہ سوچے کہ انہیں سب کچھ مل رہا, ہمیں کیوں نہیں مل رہا. پھر وہی حدیث پاک اپنے ذہن کے سامنے رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اس حدیث پاک کو اپنے ذہن و فکر میں بسائے رکھے, دل کو تسلی حاصل ہوگی, اطمینان قلبی حاصل ہوگا کہ اگر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی تو کافروں کو اللہ رب العزت اس دنیا سے کوئی حصہ عطا نہیں فرماتا. دوسری حدیث پاک کی روایت لفظ بدلے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ رب العزت کافروں کو اس دنیا سے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں عطا فرماتا, ایک گھونٹ پانی بھی نہیں عطا فرماتا. تو اس دنیا کی کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے. اہل ایمان کے لیے تو جو حقیقت میں گھر ہے وہ آخرت کا گھر ہے, جو ہمیشہ کا گھر ہے. اس دنیا کے لیے فنا ہے, زوال ہے, آخرت کے لیے صرف بقا ہی بقا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا عز و جل ہم سبوں کو اعمال صالحہ کی توفیق مرحمت فرمائے, اپنی رضا اور خوشنودی کے اعمال کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.